अस्सलाम वालेकुम, यू आर वॉचिंग डिसाइफर विद अब्दुल बासित। मैं हूं मुंतहा हसन। नाज़रीन, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं। सारी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ कल से अलास्का बना हुआ है, जहां सदर पुतिन और सदर ट्रंप की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के नताइज का आज के अपने शो में जायज़ा लेंगे और इसके साथ साथ आज के शो में हम मज़ीद भी बात करेंगे अमेरिका के पाकिस्तान और भारत को पैगामात और पाकिस्तान का भारत को एक वाज़ेह पैगाम। शो के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे आर्मी रॉकेट फोर्स के क़याम की और जायज़ा लेंगे कि आखिरकार इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई। सो लेट्स बिगिन द शो। वेलकम बासित साहब। जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और डिसाइफर देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। सो था जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया, हो गई मुलाकात। क्या यही तवक्कुआत थी, पूरी हुई कुछ तवक्कुआत या उसके बरक्स हुआ सब कुछ? बड़ी मैं समझता हूँ कि दिलचस्प मुलाकात थी और तवक्कुआत जो लोग रख रहे थे वो भी गलत कर रहे थे, और जो बिल्कुल नहीं रख रहे थे वो भी गलत कर रहे थे। क्योंकि देखिए ना, पुतिन ने तो अपने फ़ैसले ख़ुद करने हैं जी, लेकिन सदर ट्रंप अगर यूक्रेन वॉर में कोई सीज़ फायर भी होनी है, उसका क्या फ्रेमवर्क बनेगा, किन बुनियादों पे वो होगी, तो प्रेसिडेंट ट्रंप खुद तो फैसला नहीं कर सकते ना। ठीक है, वो सुपर पावर हैं, नेटो के लीडर भी हैं, लीड कंट्री हैं, लेकिन भारत उनको यूरोप के अपने साथ रखना है, यूक्रेन की रजामंदी भी चाहिए। तो यहाँ पे प्लेयर्स बहुत हैं, जबकि रूस में प्लेयर एक ही है, पुतिन। फैसला उन्होंने ही करना है। तो इस वजह से प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए एक बहुत मुश्किल सी सूरत हाल तो थी। गो कि उनकी ख्वाहिश तो अपने इलेक्ट होने से पहले की थी कि वो इसको एक दिन में ख़त्म करवाएं। उनको बड़ा मान था अपनी दोस्ती पे पुतिन के साथ, लेकिन वो पुतिन साहब भी जो हैं वो फनकार हैं, कोई इतनी आसानी से तो हाथ में आते नहीं हैं। उनके अपने इंटरेस्ट हैं, तो वो अपने जो समझते हैं कि उनके मफादात हैं उनको तो वो प्रोटेक्ट करेंगे। अब ये मुलाकात जो हुई है अलास्का में, एनकरेज में, जो कि अलास्का का सबसे बड़ा शहर है, गो कि ये कैपिटल नहीं है अलास्का का, उसका कैपिटल जूनो है मेरे ख्याल में। तो वो ये मुलाकात कम अज़ कम मैं तो यही तवक्को रख रहा था कि इस तरह ही होगा। मुझे कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं थी कि सीज़ फायर का फौरी तौर पे ऐलान हो जाएगा, क्योंकि सीज़ फायर तो एक्सपेक्ट किया ही जा रहा था, लेकिन सीज़ नहीं, मैं वो तवक्को नहीं रखा था कि इस मतलब ये नहीं, आगे मामला तो बढ़ेंगे ना। इतना मुझे एक अंदाज़ा हुआ है दोनों की जो जॉइंट स्टेटमेंट्स थी और जिस तरीके से ट्रंप बड़े मोहतात थे, क्योंकि ट्रंप यूजुअली बड़े गैरुलस हुए, बड़े बात बहुत ज़्यादा करते हैं ना जी। लेकिन अगर आप देखिए तो प्रेस स्टेटमेंट जो थी या जॉइंट स्टेटमेंट तो नहीं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, जहाँ अपनी स्टेटमेंट उन्होंने पढ़ी, ट्रंप बड़े मोहतात थे। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे कि तमाम जो माहौल है, जो उम्मीद की जाती है कि चलिए कुछ बातचीत आगे बढ़ेगी, वो प्रोसेस ख़राब हो। तो प्रेसिडेंट ट्रंप वाज वेरी वेरी केयरफुल और प्रेसिडेंट पुतिन वो आए थे वेल प्रिपेयर्ड। हाँ जी। उनका जो ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि चलिए यूक्रेन का तो एक मामला है, लेकिन इसको हम ज़रा जो एजेंडा है इसको थोड़ा सा वसी कर देते हैं। सिर्फ यूक्रेन पे बात नहीं करते बल्कि दो तरफ़ा ताल्लुकात ही बात करते हैं। वो अपने साथ बिज़नेस डेलीगेशन भी लाए हुए थे। उनका ख्याल था कि सैंक्शन से भी बात होगी और जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन पर ही बात होगी, क्योंकि ये प्रेसिडेंट ट्रंप की वीकनेस है ना। तो वो उसको प्रेसिडेंट पुतिन जानते हैं कि किस तरह। और फिर बड़ा इंटरेस्टिंग रहा कि प्रेसिडेंट पुतिन ने अपनी जो प्रेस स्टेटमेंट थी उसमें कह दिया कि जी ये बाइडन ने सारा काम ख़राब किया है। अगर प्रेसिडेंट ट्रंप होते तो शायद ये वॉर की नौबत ही ना आती जी। क्योंकि वॉर क्यों हुई? वॉर इसलिए हुई, प्रेसिडेंट पुतिन के मुताबिक, प्रेसिडेंट ट्रंप उससे किसी हद तक एग्री भी करते हैं कि यूक्रेन ने बार बार जब कहा कि जी हम नेटो ज्वाइन करना चाहते हैं, नेटो ज्वाइन करेंगे और वहाँ पे फोर्सेस सारी वेस्टर्न आ रही थी, तो फिर रूस के पास तो कोई ऑप्शन नहीं रहा। तो इस वजह से मेरा नहीं ख्याल कि वेस्टर्न दुनिया में, ख़ास तौर अमेरिका में अगर आप देखिए, जो लोग एनालाइज कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि जी प्रेसिडेंट जो कोई आउटकम इसका नहीं हुआ, कोई जॉइंट स्टेटमेंट नहीं निकली, तो ये कामयाबी के तौर पे तस्वुर किया जा रहा है इसको, इन द सेंस के यूक्रेन और यूरोपियन कंट्रीज हैं वो शुक्र मांग रहे हैं कोई जॉइंट स्टेटमेंट नहीं हुई और कोई कमिटमेंट प्रेसिडेंट ट्रंप ने नहीं की। क्योंकि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप कोई कमिटमेंट कर देते कि भाई मैं यूक्रेन के बिहाफ पे ये कमिटमेंट दे रहा हूँ कि जो आपने इलाके कब्ज़ा कर लिए अपने पास रखिए आप, चाहे वो डोंबास का रीजन हो, लुहांस्क हो, दनिस्क हो, या ज़पोरिजिया में कोई उन्होंने इलाके कब्ज़ा कर रखे हैं,
تو وہ کمٹمنٹ کوئی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے نہیں دی، کیونکہ اس سمٹ سے پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ بہت پریشر تھا، یورپ کا بھی اور یوکرین کا بھی، کہ آپ ہمارے بہاف پہ کمٹمنٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم کوئی سواپ نہیں کریں گے، کوئی ٹیریٹری ہم نہیں دیں گے. جی. لیکن اب وہ ٹیریٹری دیے بغیر پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اس بات کا ادراک تو ہے کہ بغیر اب رشیا سے آپ وہ ٹیریٹری لے نہیں سکتے جو اس نے لے لی ہے. اب وہ کس طرح مینیج کریں گے، وہ اب ایک سوال ہے. کیا یہ جنگ اب جاری رہے گی انفینٹلی یا اب اس کو کہیں پہ ہونا ہے؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی خواہش تو یہی ہے کہ اب اس کو ختم ہو جانا چاہیے. لیکن اب کیونکہ ایک دیکھیے بڑی 2-3 انٹرسٹنگ باتیں بھی اس ساری ملاقات سے نکلی. ایک تو 3 گھنٹے کی ملاقات تھی، پہلے تھا کہ نہیں یہ 4-5 گھنٹے تک چلے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا. پھر لنچ ہونا تھا، لنچ نہیں دیا، صرف چائے پہ ٹرخا دیا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے. اس کے بعد ایک اور بڑی انٹرسٹنگ جو آبزرویشن میں نے دیکھا آبزرو کیا ایک چیز کو، کہ یوزلی ہوتا یہ ہے نا کہ آپ جب جاتے ہیں کسی ملک میں تو جو ہوسٹ کنٹری ہوتا ہے نا، پہلے وہ اپنی اسٹیٹمنٹ پڑھتا ہے. جی. اچھا یہاں پہ الٹا حساب ہوا، پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پیوٹن کو کہا کہ آپ اپنی اسٹیٹمنٹ پڑھ لیجئے، حالانکہ ہوسٹ یہ تھے، امریکہ میں یہ ہو رہی ہے سمٹ. تو یہ بھی ایک عجیب سا معاملہ تھا. لوگ اس سے بھی بڑے پریشان ہوئے کہ ایسا کیوں کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے. چلیے یہ تو آپٹکس کی بات ہے، لیکن جہاں تک سبسٹینس کی بات ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے when he was flying back from Alaska to Washington DC تو انہوں نے آن بورڈ جب تھے تو وہاں انہوں نے پریزیڈنٹ زیلنسکی سے ٹیلی فون پہ بات کی، پرائم منسٹر جو ہیں برطانیہ کے کیئر اسٹارمر ان سے بات کی، جرمن چانسلر مرز سے بات کی، اور جو صدر ہیں فرانس کے میکرون ان سے بات کی. تو اب میرا اپنا خیال یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی فریم ورک پہ کچھ نہ کچھ بات ہو رہی ہے، اور کسی حد تک ایک سیز فائر کا جو فریم ورک ہے اس پہ کم از کم پریزیڈنٹ ٹرمپ کی حد تک ایک ایگریمنٹ ہو بھی گیا ہوگا. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کوئی کمٹمنٹ نہیں دینا چاہتے تھے. ان کو پتہ ہے کہ اگر انہوں نے کمٹمنٹ کوئی دے دی اور وہ اگر یوکرین کے پریزیڈنٹ نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا اور یورپ نے ایکسیپٹ نہیں کیا تو پھر ان کے لیے فردر ہیومیلیشن ہو جائے گی. بالکل. تو اس وجہ سے بڑے محتاط تھے. تو اس لیے اب انہوں نے ان کو کانفیڈنس میں لیا ہوگا. اب آگے دیکھتے ہیں کیا بات ہوتی ہے. لیکن پریزیڈنٹ پیوٹن کے لیے ایک کامیابی تو ہے. ایک تو یہ دیکھیے نا، ان کو ریڈ کارپٹ ویلکم مل گیا. کہاں وہ ایک پیرایا تھے، لوگ کہہ رہے تھے کہ ICC کا وارنٹ نکلا ہوا کہیں آ جا نہیں سکتے. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان کو ریسیو کیا اور ان کو پھر ریڈ کارپٹ ویلکم دیا گیا. پھر دیکھیے سینکشنز جو لگنی تھیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ہی کہا تھا نا کہ اگر میری اس ملاقات کے بعد مجھے کوئی لگا کہ یہ ڈیل نہیں ہو سکتی تو سیویئر امپلیکیشنز ہوں گی رشیا کے لیے، میننگ کہ ان پہ مزید سینکشنز لگیں گی. وہ اب نہیں ہو رہا، اس سے وہ بچ گئے. تو یہ بھی ایک پازیٹیو پریزیڈنٹ پوٹن کے کانٹیکس میں تو یہ پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. پھر پریس اسٹیٹمنٹ جب دے رہے تھے تو انٹرسٹنگلی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ ہم آگے بھی ملاقات کریں گے. تو پریزیڈنٹ پوٹن نے کہا کہ نیکسٹ ٹائم ان ماسکو، انگریزی میں کہا پریزیڈنٹ پوٹن نے. تو اس پہ آف گارڈ ہو گئے نا، سمجھ نہیں آئی پریزیڈنٹ کو کیا. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ ہاں اس پہ تو دیکھتے ہیں، لیکن اس پہ مجھے بہت ریئیکشن آئے گا سخت، لیکن آئی ایم اوپن ٹو دس آئیڈیا. تو اب یہ بھی ہے کہ اگلی ملاقات ماسکو میں ہو جائے. لیکن یہ ضرور ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ابھی چیزوں کو، جہاں تک رشیا کا تعلق ہے یا چین کا تعلق ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہی تین میجر پاورز ہیں اس وقت. یورپ بھی ہے، لیکن یورپین یونین اکنامکلی تو ٹھیک ہے، انٹیگریٹ ہو گیا، لیکن پولیٹیکلی اس طرح نہیں ہوا. پھر برطانیہ بھی الگ ہو گیا تو یورپ کی EU کی امپورٹنس اس طرح کم ہو جاتی ہے. تو ان کے خیال میں 3 ممالک ہیں، کیونکہ اب ٹرمپ کا تو ملٹی لیٹرل سسٹم میں کوئی اتنا اعتبار نہیں ہے یا اتنا وہ ایمفیسس بھی نہیں دے رہے. جی. وہ تو دیکھ رہے ہیں کہ بگ جو پاورز ہیں ان کو ہی دنیا کو چلانا ہے آگے، اور جب تک یہ تینوں پاورز ہم ایک ساتھ مل کر کام نہیں کریں گے اس وقت تک دنیا کو ہم صحیح راستے پہ ڈال نہیں سکتے. کیونکہ کمپٹیشن بھی ہے. لیکن ان کا خیال یہی ہے کہ خاص طور پہ پوٹن کے ساتھ اس وقت انگیجمنٹ ضروری ہے تاکہ تھوڑا سا چین سے بھی پوٹن کو دور کیا جائے، روس کو دور کیا جائے، یا تھوڑا بہت اپنے قریب لایا جائے. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ میرے خیال میں ہی پلیڈ ہز کارڈز ویل. گو کہ بہت سے لوگ ان پہ تنقید کر رہے ہیں، لیکن مجھے جو لگتا ہے، جو میں نے دیکھا، جو آپٹکس تھے، سبسٹینس کوئی نظر نہیں آیا،
لیکن اس سبسٹینس اس وقت نظر آنے کی کوئی گنجائش بھی نہیں تھی. سچی بات یہ ہے کیونکہ ابھی دیکھیے نا, ابھی تو ایک پروسیس شروع ہو گیا ہے اور ابھی پہلی سمٹ ہوئی ہے ان کے اس ٹرمپ کی جو دوسری ایڈمنسٹریشن اس میں, تو ابھی کچھ وقت لگے گا. یہ کوئی اتنا آسان معاملہ نہیں ہے کہ آج انہوں نے ایک میٹنگ ہو گئی تو بس سارے سب فیصلے کر لی. اتنا آسان پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے آسان نہیں ہے. پیوٹن دیکھیے, پیوٹن اگر چاہتے تو وہ کہہ سکتے تھے کہ جی ٹھیک ہے 30 دنوں کے لیے ہم سیز فائر کر لیتے ہیں, لیکن پریزیڈنٹ پیوٹن ابھی اس موڈ میں نہیں آئے. جب یہ ملاقات ہو رہی تھی اسی وقت روس کے تقریباً 100 ڈرون اٹیک ہوئے یوکرین پہ. تو پریزیڈنٹ پیوٹن بڑے کلیئر ہیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے بہت نقصان ان کا ہوا, لاکھوں کے قریب لوگ رشینز ہلاک بھی ہوئے, یوکرین سائٹیں بھی ہلاک ہوئے, لیکن پریزیڈنٹ پیوٹن ایک میجر پاور ہیں تو وہ ایسا ان کو وہ چاہتے ہیں کہ میں ایسا دنیا کو محسوس نہ ہو کہ میں نے سرنڈر کیا ہے یا میں پریشر میں آیا ہوں. تو چونکہ لیکن یورپ دوسری جانب وہ بھی ڈٹا ہوا ہے, لیکن یورپ کے پاس آپشنز بڑے کم ہیں. اگر امریکہ نے ہاتھ اٹھا لیا, دیکھیے نا امریکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ محتاط تو ہیں, وہ ابھی تک چاہ رہے ہیں کہ یورپ اور یوکرین کو ساتھ لے کر چلیں, لیکن اگر پش کمز ٹو شو, اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ محسوس ہونے شروع ہوا کہ ان کی پریزیڈنٹ پوٹن کے ساتھ ایک اچھی ایک ڈیل ہونے جا رہی ہے, لیکن کیونکہ پریزیڈنٹ پوٹن نے کہا اپنی تقریر میں بڑے واضح طور پہ کہ ہم نے بڑی اچھی پروگرس کی ہے اس میٹنگ میں, لیکن ہم یہ ہے کہ ہم امید یہ کرتے ہیں کہ یورپ اور یوکرین جو ہم نے پروگرس اچیو کی ہے الاسکا میں اس کو سیپوٹاج نہیں کرے گا. صحیح. تو مطلب انہوں نے پھر جو ہے بال جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ ہم جو آپس میں بات چیت کر رہے ہیں, تو کیونکہ یورپ بہت ایک لحاظ سے جو بھی بات چیت ہوتی ہے یورپ اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے, تو یورپ اور یوکرین بھی نہیں چاہتے کہ یہ معاملہ پیس کی طرف جائے. تو اس وجہ سے دونوں نے اپنے اپنے کارڈز ٹھیک کھیلے میرے خیال میں, اور میں امید ایک توقع ہونی چاہیے کہ یہ پروسیس آگے چلے گا جس کے نتیجے میں کم از کم اور نہیں تو 30 دن کا سیز فائر ہو جائے گا. صحیح. Still the situation is complex for President Trump, I must say. So let's take a short commercial break here.